چینل انہوں نے کھڑے کیے. پھر جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو ایوان صدر کی اینیکسی میں یہ قیام پذیر تھے ان دنوں میں. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں انہوں نے چینل بھی لانچ کر دیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لندن سے بتایا گیا کہ کچھ مالی معاملات تھے, اس میں بھی یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے, ہم قدم تھے ان کے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پلی بارگین انہوں نے کیا ہوا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ. اور میں تو سن کے کل سے پریشان, تو خیر ہم بہت عرصے سے ہیں, لیکن حیران ہوں کہ پاکستان میں اخلاقیات کا کوئی اصول کا کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا ہے. یعنی جب نگران وزیر اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ کوئی غیر جانبدار انسان جو کہ ریپیوٹ کا بھی ہو, جس کی کوئی جس کی عزت و تکریم جو ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہو. لیکن یہاں پہ عزت و تکریم تو خیر دوسری بات, لیکن کہ آیا یہ صاحب مکمل طور پہ غیر جانبدار ہیں؟ مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہے. کیا یہ پبلک آفس ہے؟ جی بالکل پبلک آفس ہے. تو کیا جس نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی ہو وہ پبلک آفس رکھ سکتا ہے, یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر بن سکتا ہے؟ تو بقول سپریم کورٹ کے ایسا شخص وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہی کچھ ہے پاکستان میں. ہمارے قسمت میں شاید یہی کچھ رہ گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ ہمارے سروں پہ آ کے سوار رہیں گے. ایکسٹینشنز ہیں یہ ہمارے حکمران گھرانوں کی, ہماری سیاسی اور فوجی اشرافیہ کی, کہ جہاں جہاں ان کو لگا ہے وہ اپنے اپنے لوگ لا کے لگاتے رہے ہیں. اور یہی کمایا ہے نواز شریف, شہباز شریف نے گزشتہ 30-35 برسوں کی حکمرانی سے, کہ اپنے جگہ جگہ اپنے پودے لگا دیے ہیں. جب بھی موقع ملا اپنے کسی پسندیدہ منظور نظر کو لگایا, اور ظاہر ہے وہ بعد میں پے بیک کرتے ہیں. آج جس طرح پورا نظام آصف علی زرداری, فریال تارپور, مراد علی شاہ, نواز شریف, شہباز شریف, اور اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے, میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤس جس طرح ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب دیکھیں نا, جو لوگ بات بات پہ معمولی قانونی نکات نکال کے عمران خان کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے تھے, ان لوگوں کو بالکل چپ لگی ہوئی ہے. کسی ایک نے اس میں سے یہ نہیں کہا کہ یہ محسن نقوی صاحب پلی بارگین کے تحت چونکہ انہوں نے ڈیل کیا تھا لہٰذا وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ میرا خیال ہے اس بنیاد پہ سپریم کورٹ میں شاید یہ کیس چیلنج بھی ہو جائے. لیکن جہاں پہ چیلنج جائے گا وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا یقین کر سکتے ہیں ان لوگوں پہ. پورا ایک نظام جو ہے نا وہ ایک مخصوص ٹولے کے لیے بقول مفتاح اسماعیل کے, یہ صاحب بھی اب بات کر رہے ہیں, شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب کوئٹہ میں ابھی ری امیجننگ پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا. تو یہ لوگ اب معلوم نہیں کس کے خلاف بات کر رہے ہیں, اپنی رہنماؤں کے خلاف. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, آپ بھی اٹھائیے گا اس کو, کہ انہوں نے جا کے جو دکھڑا رویا ہے کوئٹہ پریس کلب میں سیمینار میں آن پیس ان بلوچستان, تو یہ کون سی قیادت کے خلاف دکھڑا رو رہے ہیں؟ کیا اس میں صرف فوجی قیادت ہے جس طرح انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی کہ افواج, مسلح افواج ذمہ دار ہیں, یا پھر اس میں ان کے اپنے وہ لیڈر جو کہ اب ان کو پارٹی سے نکالنے کا بھی سوچنے لگے ہیں؟ سو بڑا ایک گمبھیر کی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں. جی تھینک یو امتیاز بھائی. اچھا, ان کی دو تصویریں بھی آئی ہیں, ایک جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ایمریٹس کی فلائٹ میں گپ لگا رہے ہیں, دوسری تصویر ہے ایون فیلڈ کی سیڑھیوں سے یہ اتر رہے ہیں. محسن نقوی کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کے ساتھ. اور میرے پاس ایک خبر آئی ہے جو ان کے ایک ڈائریکٹر کے تھرو ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کی ساری جو فائنینشیل ویلنگ اور ڈیلنگ ہوتی تھی ان کے زرداری صاحب کی, ان کی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر ہیں, وہ عینی شاہد ہیں اس کے. وہ ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں, وہ ان کے پیمنٹس کیا کرتے تھے نواز آصف زرداری کے بہاف پر لوگوں کو جن کو خرید فروخت جو ان کا معاملہ ہے. اچھا, یہ آپ نے ایک بڑی زبردست یہ بات کی کہ یہ ایکسٹینشن ہے ہمارے سول ملٹری اشرافیہ حکمرانی کی, اور میڈیا کی خاموشی وہ تو خیر بالکل